بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری زندگی میں مختلف حالات پیش آتے رہتے ہیں، کبھی یکسانیت نہیں رہتی، کبھی خوشی اور مسرت ملتی ہے، خوشحالی نصیب ہوتی ہے، صحت و تندرستی رہتی ہے، اور کبھی رنج و غم اور مصیبت نازل ہوتی رہتی ہیں۔ ہمیں قرآن مجید میں بتایا گیا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک امتحان کے طور پر ہمیں دی گئی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ اچھے اور برے حالات لا کر ہمیں آزماتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ سورہ ملک۔ سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے، اور ہم تمہیں ضرور خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم خدا کے ہی ہیں اور خدا کی ہی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے۔ انہیں خوشخبری دے دیجئے، ان کے رب کی طرف سے عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر کافی زور دیا ہے کہ امتحان اور آزمائش سے کسی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے، تاکہ نازل ہونے والی مصیبتوں، متوقع پریشانیوں کے وقت آدمی چوکنا اور ہوشیار رہے، اور ان عرضی اور سماوی مصائب پر گھبرا نہ جائے اور دل شکستہ اور مایوس نہ ہو۔ سورہ محمد میں فرمایا گیا ہے کہ ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالیں گے تاکہ تمہارے حالات کی جانچ کریں اور دیکھ لیں کہ تم میں مجاہد اور ثابت قدم کون ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ سخت آزمائش کس شخص کی ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء کی، پھر جو دین اور ایمان میں ان سے زیادہ قریب ہے، اور جو دین میں کمزور ہوتا ہے اس کی آزمائش نہیں ہوتی ہے، اور یہ آزمائش برابر ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ وہ زمین پہ اس حال میں ہوتا ہے کہ اس پر گناہ کا کوئی اثر نہیں رہ جاتا۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے خدا کی راہ میں اتنا ستایا گیا کہ کوئی کبھی اتنا نہیں ستایا گیا، اور مجھے خدا کی راہ میں اتنا ڈرایا گیا، کوئی آدمی اتنا نہیں ڈرایا گیا، اور مجھ پر 30 شب و روز ایسے گزرے ہیں کہ میرے اور بلال رضی اللہ عنہ کے کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہ تھی جسے کوئی جاندار کھا سکے، سوائے اس مختصر توشے کے جو بلال کے بغل میں تھا۔ ترمذی شریف کی حدیث۔ جس طرح انسانوں کے تعلقات میں دوستی اور خلوص کا پتہ اسی وقت چلتا ہے جب حالات کی تلخی اور ترشی سے انہیں سابقہ پڑتا ہے، گردش زمانہ کے لائے ہوئے مصائب سے ان کا پالا پڑتا ہے، اور مختلف قسم کی پریشانیاں اور الجھنیں انہیں لاحق ہوتی ہیں، اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ کون انسان کتنے پانی میں ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ ایمان کا ہے، اور ایمان کی صداقت اور اس کے اخلاص کا پتہ چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مسلمان کو آزمایا جائے اور اسے بھٹی میں تپایا جائے، یا تو وہ کندن بن کر نکلے گا یا میل کچیل کے ساتھ بہہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم ان سب لوگوں کو آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ اسلام میں آزمائش تعمیر و تشکیل کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ نظری تربیت کی کوئی قیمت نہیں رہتی اگر اس میں شدت اور آزمائش کے عوامل شریک نہ ہوں۔ نفس سلامتی کو پسند کرتا ہے اور خطرات سے دور بھاگتا ہے، اور اس کا لازمی تقاضا ہے کہ مشکلات و مصائب سے کھیلے تاکہ اس کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو اور مصائب روزگار کے مقابلے میں جمنا سیکھے، خود ایمان کی حقیقت تک پہنچے، اور اس کی روح حاصل کرنے کے لیے آزمائش درکار ہے کہ وہ مضبوط اور مستحکم ایمان وہی ہے جو تنگی اور شدت کے وقت ثابت قدم رہے، لیکن جو ایمان کمزور اور بیمار ہوتا ہے اسے آزمائشیں بہت پیچھے ہٹا دیتی ہیں۔ کتنی سچی بات کہی اللہ نے کہ لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کو کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔
اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح اور نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا دنیا والوں کے دل کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں ہے؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہی ہے کہ ایمان لانے والے کون ہیں اور منافق کون۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوگی اتنا ہی بڑا انعام ملے گا، بشرط یہ کہ آدمی مصیبت سے گھبرا کر راہ حق سے بھٹک نہ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید دکھانے کے لیے، صاف کرنے کے لیے آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ بس جو لوگ خدا کے فیصلے پر راضی رہیں اور صبر کریں تو اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتا ہے، اور جو لوگ اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہوں تو اللہ بھی ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی حالت بھی عجیب ہوتی ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے اس سے خیر اور بھلائی ہی سمیٹتا ہے، اور یہ خوش نصیبی مومن کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں ہے۔ اگر وہ تنگ دستی، بیماری اور دکھ کی حالت میں ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب وہ کشادگی کی حالت میں ہوتا ہے تو شکر کرتا ہے، اور یہ دونوں حالتیں اس کے لیے بھلائی کا سبب بنتی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث تھی یہ۔ یعنی ایک مومن جس کو خدا کی ذات پر پورا یقین اور اعتماد ہوتا ہے کبھی خدا سے غافل نہیں ہوتا۔ جب خدا اسے نعمتیں عطا کرتا ہے تو خوشیاں دیتا ہے تو مغرور نہیں بن جاتا، خدا کو بھول نہیں جاتا، بلکہ وہ اور بھی زیادہ عاجزی اختیار کرتا ہے اور خدا کی نعمتوں کا شکر کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے اگر آزمائش میں ڈالیں، مصیبتیں اور پریشانیاں اس پر نازل کریں تو وہ بددل نہیں ہوتا، خدا سے شکوہ و شکایت نہیں کرتا، بلکہ اس طرح وہ صبر اختیار کرتا ہے، اور یہ مومن کے سوا غیر مومن نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مومن مردوں اور عورتوں پر وقتاً فوقتاً آزمائشیں آتی رہتی ہیں، کبھی خود اس پر مصیبت آتی ہے، کبھی اس کی اولاد پر آتی ہے، کبھی اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان تمام مصیبتوں میں صبر اختیار کرتا ہے، اور اس طرح اس کے قلب کی صفائی ہوتی رہتی ہے اور برائیوں سے دور رہتا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ سے ملتا ہے تو اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، جس کسی مسلمان کو کوئی قلبی تکلیف، کوئی جسمانی بیماری، کوئی دکھ اور غم پہنچتا ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو وہ بھی اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے لیے ہر حالت میں صبر اختیار کرتے ہیں، راہ خدا میں مصیبتیں اٹھاتے ہیں، اپنا مال، اپنی صلاحیت اور اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرتے ہیں مگر ہمت نہیں ہارتے، قدم پیچھے نہیں ہٹاتے بلکہ ثابت قدم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں اجر عظیم دینے کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آرام اور راحت والے قیامت کے دن خواہش کریں گے جب آزمائش میں پورا اترنے والوں کو ثواب اور جزا سے نوازا جائے گا کہ کاش ان کی کھالیں قینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی اور آج انہیں بھی وہ ثواب مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صابرین میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین۔